اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 76 سے 82 تک پڑھیں گے، اور آج کے درس میں ایک ایسی پرسنالٹی کا ذکر ہے جو دنیا پرست تھا اور اس نے دنیا کے بہت خزانے اکٹھے کر لیے تھے، لیکن وہ دنیا کی دولت اس کے کچھ کام نہ آئی۔ یعنی آج کے درس میں قارون کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان قارون کانا من قوم موسیٰ، یقیناً قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی سے تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، آپ کا رشتہ دار تھا، آپ کا قریبی عزیز تھا۔ فبغى علیہم، لیکن اس نے ان کے خلاف سرکشی کی، اس نے اپنی قوم سے غداری کی اور فرعون کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی ہی قوم کے خلاف ظلم و زیادتی پر مبنی سرگرمیوں میں مصروف رہا۔ وَآتَيْنَهُ مِنَ الْكَنُوزِ، اور ہم نے اسے خزانے دے رکھے تھے۔ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قارون جو تھا موسیٰ کی قوم سے تھا، اور اس نے اپنی ہی قوم کے خلاف سرکشی کی، اور ہم نے اسے بہت خزانے دے رکھے تھے، اور ایسے خزانے کہ جن کی چابیاں ایک بڑی جماعت جو تھی وہ مشکل اٹھاتی تھی۔ اذ قال له قومه لا تفرح، جب اس سے اس کی قوم کے لوگوں نے کہا لا تفرح، کہ اتراؤ مت، یعنی یہ جو تمہیں مال و دولت ملا ہے اس پر اتراؤ نہیں۔ اب اس آیا مبارکہ میں دولت مندوں کے لیے کچھ نصیحتیں ہیں، 5 بڑی نصیحتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے پہلی نصیحت یہی ہے، لا تفرح، کہ اگر دولت آ جائے تو اترانا نہیں چاہیے۔ ان اللہ لا يحب الفارحین، یقیناً اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد دوسری نصیحت نوٹ کریں، پھر آگے ارشاد فرمایا وابتغی فیما آتاک اللہ دار الآخرہ، وابتغی فیما آتاک اللہ، اور تلاش کر فیما آتاک اللہ، جو عطا کیا اللہ نے تجھے اس سے، الدار الآخرہ، آخرت کا گھر۔ یہ دولت اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اسے زیادہ سے زیادہ اس کے راستے میں خرچ کر کے اپنے لیے توشہ آخرت جمع کرنے کی کوشش کرو، یعنی اس دولت سے اپنی آخرت کو بہتر کرنے کی کوشش کرو۔ پھر تیسری نصیحت فرمائی، ولا تنسا نصیبک من الدنیا، اور مت بھولو تم دنیا میں سے اپنا حصہ۔ کسی دولت مند شخص کے لیے یہ تیسری نصیحت ہے کہ جو دولت اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اس میں اپنی ذات پر بھی خرچ کرو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور لوگوں کے ساتھ احسان کرو، وَأَحْسِن، اور احسان کرو، کما احسن اللہ علیک، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دولت دی ہے تو یہ اللہ کا تم پر بہت بڑا احسان ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم بھی لوگوں پر احسان کرو، اپنے بیگانوں کی تفریق اور تخصیص کے بغیر غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کی مدد کو اپنا شعار بناؤ۔ یعنی یہ بنی اسرائیل کے کچھ نیک بخت لوگ قارون کو نصیحت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی لوگوں پر احسان کر۔ اب 5ویں نصیحت کیا ہے، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت مچاؤ،
ان اللہ لا یحب المفسدین، یقیناً اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اپنے سیاق و سباق کے حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے۔ وہ کون سا فساد تھا جس میں قارون ملوث تھا؟ یہ سمجھنے کے لیے مصر کے اس ماحول کا تصور کریں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام دن رات ہمہ تن کار نبوت اور فرائض رسالت کی ادائیگی میں لگے ہوئے تھے۔ اس معاشرے کے کچھ لوگ تو آپ کے ساتھ آپ کا ہاتھ بٹا رہے ہوں گے، اور جبکہ کچھ دوسرے لوگ آپ کی راہ میں روڑے اٹکانے اور آپ کے مشن کو ناکام بنانے کے لیے سازشوں میں مصروف تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ اس معاشرے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو خیر پیدا کرنا چاہتا تھا، قارون اور اس کے گروہ کے لوگ مختلف حربوں سے اس خیر کا راستہ روکنے کی کوشش میں مصروف تھے، اور یہی وہ فساد فی الارض ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، قالا انما اوتیتہ علی علم عندی۔ پھر قارون کہنے لگا، اس نے کہا مجھے تو یہ سب کچھ ملا ہے اس علم کی بنیاد پر جو میرے پاس ہے۔ یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے وہ اپنے علم پر اترانے لگا۔ قارون کہنے لگا یہ جو کچھ میرے پاس مال و دولت ہے میرے علم کی وجہ سے ہے، میں نے بڑی محنت اور منصوبہ بندی سے کاروبار کیا ہے، اس وجہ سے میرے پاس یہ دولت آئی ہے۔ اولم یعلم، کیا اسے معلوم نہیں، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ اللہ نے اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا، من ہوا اشد منہ قوتا و اکثر جمع، جو طاقت اور مال و اسباب کی فراوانی میں اس سے کہیں بڑھ کر تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اس قارون کو، کیا اس پرسنالٹی کو جو دنیا کی مال و دولت کٹھی کر کے اترا رہا ہے، کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے کتنی سنگتوں کو جو اس سے بڑی طاقتور، بڑی قوت والی تھی اور بڑی افرادی قوت بھی تھی ان کے پاس، ان کو تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهُمُ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ کے ہاں مجرم لوگوں سے ان کی خطاؤں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا۔ یعنی مجرم تو اپنے چہروں سے پہچان لیے جاتے ہیں، اور اللہ کے علم میں ہے ہر چیز، جو کچھ بھی انسان کر کے جاتا ہے، تو اللہ کو ضرورت نہیں کہ وہ انویسٹیگیشن کرے کہ یہ اس بندے نے کتنے گناہ کیے۔ اللہ کے پاس ایک ایک لمحے کی رپورٹ موجود ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، فخرج علی قومہ فی زینتہ، پھر ایک دن وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، اپنی قوم پر رعب جمانے کے لیے وہ اپنے خدام اور اپنی دولت اور عائش و زیبائش کا اظہار کرتے ہوئے نکلا۔ چنانچہ اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر کچھ دنیا پرست لوگ کہنے لگے، قال الذین یریدون الحیات الدنیا، کہا ان لوگوں نے جو خواہش مند تھے، جو تمنا رکھتے تھے دنیا کی زندگی کی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے بھی ہوتا جو قارون کو ملا ہے۔ یعنی قارون کی سجدٹ ٹھاٹ باٹ دیکھ کر دنیا پرست للچائی ہوئی نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگے اور تمنا کرنے لگے کہ کاش یہ مال و دولت ہمارے پاس بھی ہوتی۔ انہو لذو حظ عظیم، یقیناً وہ تو بہت بڑے نصیب والا ہے۔ یعنی قارون کو بڑے نصیب والا کہنے لگے، یعنی دیکھو اس نے کتنی دولت کٹھی کر رہی ہے، بڑی قسمت والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور کہا ان لوگوں نے جنہیں علم عطا ہوا تھا۔ اس معاشرے میں کچھ نیک سرزشت لوگ اور اصحاب علم و فہم بھی تھے جنہوں نے دنیاوی زندگی کی ٹھاٹ باٹ اور زیب و زینت کی اصل حقیقت معلوم تھی۔ ایسے لوگوں نے قارون کے ٹھاٹ باٹ سے متاثر ہونے والے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، وَيْلَكُمْ، افسوس ہے تم پر، ثواب اللہ خیر
اللہ کا ثواب بہتر ہے لمن آمنا و عمل صالحا، واسطے اس کے جو ایمان لایا اور نیک اعمال کیے۔ یعنی اہل علم نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ ہلاکت ہے، افسوس ہے تم پر کہ جو اللہ کے پاس اجر ہے وہ اس دنیاوی ٹھاٹ باٹ سے کہیں بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور وہ نہیں ملے گا مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی جو اللہ کا ثواب ہے، جو اللہ کے پاس اجر ہے، وہ ان لوگوں کو ملنے والا ہے جو دنیاوی مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں صبر کرنے والے ہیں۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، تو ہم نے اسے اور اس کے محل کو، اس کے گھر کو زمین میں دنسا دیا۔ یعنی قارون اپنے خزانوں سمیت، اپنے گھر سمیت زمین میں دنسا دیا گیا۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، تو اس کے لیے نہ تو کوئی ایسا لشکر تھا جو اس کی مدد کرتا اللہ کے مقابلے میں، وما کان من المنتصرین، اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ بدلہ لینے والوں میں سے ہوتا۔ وہ اپنے لاؤ لشکر اور تمام تر جاہ و جلال کے باوجود اس قابل نہ تھا کہ اللہ سے اپنی بربادی کا انتقام لے سکتا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ، اور جن لوگوں نے کل اس کے مرتبے کی تمنا کی تھی، یقولون، اب وہ یوں کہہ رہے تھے، وَإِكَانَ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، ہائے افسوس ہائے افسوس، اللہ ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے اپنے بندوں میں، اور وہی تنگ کرتا ہے۔ یعنی یہ تو ٹوٹل اختیار اللہ کے پاس ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے کس کو کشادہ رزق عطا کرتا ہے اور کس کو نپا تلا ہوا رزق عطا کرتا ہے۔ وَلَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهَ عَلَيْنَا لَخَسَفْنَا بِنَا، اور وہ کہنے لگے کہ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دنسا دیتا اس کے ساتھ۔ یعنی ہم نے بھی اس جیسی دولت اور شان و شوکت کی خواہش کی تھی، اس لیے عین ممکن تھا ہمیں بھی وہی سزا ملتی، مگر اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں اس انجام سے بچا لیا۔ وَإِكَانَّهُ، ہائے افسوس، بات کچھ اس طرح سے ہے، لا یفلح الکافرون، کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔